وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، ہماری امیری اسی میں نہاں ہے کہ بن جائے دربانے دہلیز زہرا۔ بھکاری بنایا اسی در کا رب نے، انہی کی غلامی مقدر ہمارا ہے، مولا ہمارا وہی کل ایمان، لکھا دل کی دھڑکن پہ ہے نام اس کا۔ بنت رسول مادر آل رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ بطول ہے، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، قائم سدا بہار انہی کا تو پھول ہے، بنت رسول مادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں فلسفہ اسماء خاتون جنت پر۔ 9 نام ایسے ہیں جو کہ پروردگار عالم نے بی بی کو عطا کی ہے، ان میں سے ہم نے 4 ناموں میں پچھلی نشست میں بات کی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا مبشر علی زیدی، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں دوبارہ ہماری خدمت میں حاضر ہوئے۔ قائم ٹی وی کی دیکھنے والوں ناظرین کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو بہت ہم شکر گزار کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم مسلسل بات کر رہے ہیں فلسفہ اسماء خاتون جنت پر، اور پچھلے ہم نے پروگرام میں 4 ناموں پہ بات کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کا، ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور قبلہ کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کس نام پر روشنی ڈالیں گے۔ جی قبلہ، آج ہم اپنا پروگرام پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اختتام کیا تھا۔ آپ آج کس نام پر بی بی کے روشنی ڈالیں گے؟ 5واں نام جو پروردگار عالم نے خاتون جنت کو عطا کیا وہ نام ہے طاہر۔ سبحان اللہ۔ اب لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ طہارت کی ضد ہوتی ہے نجاست۔ بالکل۔ جب ان کو طاہرہ کہہ دیا تو گویا نام کب رکھا جاتا ہے؟ نام آتا ہے جب کوئی مولود اس دنیا میں آتا ہے، یعنی پروردگار عالم نے ان کے دنیا میں آتے ہی ان کو طہارت کی سند دے دی۔ واہ، اور جس کو پروردگار عالم سند دے دے، سبحان اللہ، وہ کسی غیر مستند آدمی کی سند کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ تو لفظ طہارت کی، جیسے کہ میں نے بیان کیا، اس کی ضد نجاست ہے، اور طہارت بھی 2 قسم کی ہے، ایک طہارت ظاہری ہے اور ایک طہارت باطنی ہے۔ اب لفظ طاہرہ چونکہ مطلق ہے تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، سبحان اللہ۔ طہارت ظاہری بھی رکھتی ہیں، طہارت باطنی بھی رکھتی ہیں۔ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ذیل میں کتاب لمعۃ البیضاء میں محمد علی انصاری صاحب نے بہت عمدہ ایک نقطہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ طہارت ظاہری کی اگر بات کی جائے تو ایسے تو تمام مسلمانوں کو فقہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاک ہیں۔ تمام مسلمان کیا ہیں؟ حکم کیا لگائیں گے فقہ میں؟ پاک ہیں۔ پاک۔ تو جب طہارت کا ہر مسلمان پہ حکم لگاتے ہیں تو پھر ان کی عام مسلمانوں کی طہارت میں اور خاتون جنت یا ائمہ طاہرین کی طہارت میں کیا فرق ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی طہارت اور ہے اور خاتون جنت اور ائمہ طاہرین کی طہارت اور ہے۔ یہ ہر لحاظ سے، ہر جگہ، ہر موقع، ہر محل پر یہ طاہر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہر نجاست سے پاکیزہ ہے، بے شک، سبحان۔ جبکہ عام مسلمانوں پہ جو طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے وہ اور ہے۔ اب
یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا روایات ائمہ طاہرین میں اس نام کی وضاحت کی گئی. سب سے پہلے تو بہترین دلیل اور بہترین شاہد اس لفظ طاہرہ کے لیے آیت تطہیر ہے. بے شک. آیت تطہیر خود سند دے رہی ہے طہارت کی. سبحان اللہ. اور اگر آپ مصداق اہل بیت دیکھیں تو جب تک خاتون جنت چادر تطہیر میں نہیں آئی اس وقت تک آیت نازل نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اور جب پروردگار عالم نے تعارف کرایا ہے, جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا, چادر کے نیچے کون ہے, اور اب پروردگار عالم نے تعارف کرایا. سبحان اللہ. اور دیکھیے تعارف نہیں کرایا بلکہ پورا قصیدہ پڑھا کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. کہ میں نہ آسمان کا شامیانہ بچھاتا, نہ میں زمین کی چادر بچھاتا, نہ میں چاند سورج کی قندیلیں روشن کرتا, نہ سمندر ہوتا, نہ طغیانی ہوتی, نہ دریا ہوتا, نہ روانی ہوتی, نہ کشتی ہوتی, نہ بادبانی ہوتی, غرض میں کسی کو خلق نہ کرتا مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے جمع ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ ان پانچ کی محبت میں کائنات کو خلق کیا. لیکن جب سوال کیا تھا جبرائیل کا, یا رب من تحت الکسا, چادر کے نیچے کون ہے, تو اب مرکز کسے بنایا پروردگار عالم نے؟ مرکز بنایا خاتون جنت کو. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ ہے, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. تو اگر آیت تطہیر میں بھی دیکھا جائے تو میں گویا یہ کہوں کہ دائرہ طہارت کی اگر کوئی پرکار ہے, اگر کوئی نقطہ ہے, اگر کوئی محور ہے تو وہ خاتون جنت ہے. بے شک. کہ پرکار مشیت اگر دائرہ طہارت کو کھینچے تو اس کا محور خاتون جنت کو قرار دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب روایات ائمہ طاہرین میں آئے, میں پھر ایک روایت اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, اور وہ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجداد سے نقل کیا اس روایت کو. کہا انما سمیت فاطمۃ بنت محمد الطاہرہ, خاتون جنت یعنی جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاہرہ کیوں کہا گیا؟ یہ علت بتا رہے. طاہرہ اس لیے کہا گیا لطہارت وطہارت من کل رفس, ہر طریقے کی ظاہری اور باطنی ہر طریقے کی نجاست اور خباثت سے دور ہے. اور پھر ایک جملہ, اب یہ دیکھیے اس لفظ کی وضاحت بہت ضروری ہے. اب کیا کریں, اس نام میں گویا مواد اتنا ہے اور اس کے معنی ایسے ہیں کہ وضاحت کرنی پڑے گی. دیکھیے اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے اور روایات کی روشنی میں یہ جملہ ہے کہ آل محمد کا کسی عام انسان سے قیاس نہیں ہے. بے شک. خصوصاً خاتون جنت, مگر خاتون جنت کو اللہ نے طاہرہ بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ادھر امام حسن کی ولادت ہوگی اور ادھر وہ مصلی عبادت پہ موجود ہوں گی. بے شک. سبحان اللہ. اللہ نے طاہرہ بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے روایت کا جملہ یہ وما رأت قط یوما حمرہ, جنت کو کبھی نہیں آ سکتی. سبحان. اسی لیے اللہ نے طاہرہ کہا. طاہرہ کا. واہ. یہ ایک جگہ نہیں, عجیب روایات ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ایک جانب اور اشارہ کر دوں یہاں پر. اور بڑی لطیف روایت ہے, بڑی لطیف روایت ہے, اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ ان اللہ حرم النساء علی علی ما دامت فاطمہ حیہ. اب روایت کے جملے سنیں کہ جب تک خاتون جنت اس دنیا میں رہیں پروردگار عالم نے امیر المومنین پر دوسری شادی حرام کی ہوئی تھی. سبحان اللہ. یعنی خاتون جنت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری خاتون امیر المومنین کے عقد میں نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. کیوں؟ علت بتاتے ہوئے کہا لأنہا طاہرہ, کیونکہ خاتون جنت. سبحان اللہ. اور خود اس لقب پہ اگر کوئی شاہد دیکھنا چاہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان تمام گھروں کے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے سب کے بند کرا دیے سوائے خاتون جنت. بے شک. بے شک. کیوں؟ تاکہ کوئی دوسرا حالت نجاست میں مسجد میں نہ آئے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف ایک دروازہ کیوں کھلا رہ گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں طیب و طاہر بنا کر بھیجا. تو یہ ہے طاہرہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین, اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اسماء خاتون جنت پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مبشر علی زیدی جو کہ بے انتہا خوبصورت اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. بس چند لمحوں میں ہم واپس آتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے.
وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اسماء خاتون جنت پر، اور یہ موضوع جو ہے ماشاءاللہ سے بے انتہا خوبصورت موضوع ہے جو کہ قبلہ اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمارا جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے طاہرہ جناب سیدہ کا جو نام ہے طاہرہ، اس پر ہم نے بات کی۔ اب آگے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے دوسرے اس نام کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بریک سے پہلے جناب سیدہ کے ایک نام پر بات کی طاہرہ پر، اور ایک ان کا نام ہے راضیہ، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے۔ کسی بھی مسلمان کے اگر ایمان کے درجات کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ یہ ایمان کے کس درجے پہ فائز ہے، جی بڑی یہ بہت اہم اور باریک بات ہے۔ کسی بھی مومن کے اگر آپ کو یہ پرکھنا ہے، یہ جانچنا ہے کہ ایمان کے کس درجے پر ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، تو مومن ہے۔ یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ کیونکہ ایمان کے درجے میں ہوتا یہی ہے کہ وہ اطاعت میں کہاں پر فائز ہے، یعنی وہ پروردگار عالم کے فیصلوں پہ کتنا راضی ہے، آئمہ نے جو حکم دے دیا اس پر وہ کتنا راضی ہے۔ اب جب یہ بات یہ پہنچی، اس پہ بہت ساری احادیث آئیں جنہوں نے ابھارا اس جانب۔ میں ناظرین کی خدمت میں بڑی معروف مثال دے دیتا ہوں، تلاوت کرتے ہیں دعائے کمیل کی، اس میں ایک لفظ ہے، دعا مانگتے ہوئے امیر کائنات نے کیا کہا؟ وَتَجْعَلَنِي بِقِسَمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار تو مجھے اپنے فیصلوں پر راضی اور قانع بنا۔ سبحان اللہ۔ تو دعائے کمیل میں امیر المومنین کیا طلب کر رہے ہیں پروردگار عالم سے؟ کہ پروردگار تو اپنے فیصلوں پر راضی بنا۔ تو یقیناً ہمیں معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کے فیصلوں پر راضی ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور یہی ہمیں کربلا میں بھی نظر آیا کہ جب سید الشہداء کا سر مبارک جدا کیا جا رہا ہے بدن سے، سر سجدے میں ہے اور پروردگار عالم کی حمد چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس میں مجھے ایک معروف شعر ہے جو اس وقت یاد آ رہا ہے کہ اکبر کی لاش پر بھی تو بیٹھا ہے مطمئن، شبیر انبیاء کی سلامی قبول کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ فیصلے پر رضائیت کا مرحلہ امام حسین نے کیسے طے کیا، یعنی کس کس فیصلے پر راضی رہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کے فیصلے پر راضی ہونا کسے کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ واہ۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ راضی یعنی میرے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی میرے بس میں واقعاً انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں ہے اور بس اب ٹھیک ہے جو ہے اچھا ہے کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، باقاعدہ پروردگار عالم کے فیصلے پر راضی ہونا، کہ جب ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ دیکھو اب تم اسیر بن کے آئے امام حسین کی شہادت کے بعد جو طنز کیا تھا، تو جناب زینب کا جملہ کیا تھا کہ ہم نے پروردگار عالم سے سوائے جمیل کے اور کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ما رأیتہ الا جمیلہ۔ اب اس جب بات رضائیت کی آئی، جب اس مرحلے پر ہماری گفتگو پہنچی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور روایت آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کروں، یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، تاکہ پہلے یہ پتہ چل جائے پروردگار عالم سے راضی ہونے کی طرف جو روایات اور احادیث میں ہمیں ابھارا گیا ہے، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کے فیصلے پر راضی ہونا۔ ایک روایت ہے، اور اس روایت میں جب رضا کے بعد عالم کی اطاعت کا سر ہے، راس ہے، سبحان اللہ۔ اور راس کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی بھی ذی حیات کے سر کو جدا کر دیا جائے تو کیا آپ اس کی حیات کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت خدا، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج انجام دے رہے ہیں، آپ خمس، زکوٰۃ اور تمام جو بھی انسانوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، والدین کے حقوق، زوجہ کے حقوق، بچوں کے حقوق، سب حقوق ادا کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ سب اطاعت پروردگار عالم میں آ رہی، لیکن
اگر پروردگار عالم کے فیصلوں پر رضائیت نہیں ہے، ناشکرہ پن انسان میں آ رہا ہے، تو سمجھیے یہ اطاعت تو ہے مگر اس میں روح نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ذی حیات کے حیات اس وقت متصور ہے جب اس میں سر موجود ہو۔ اور روایت نے کیا کہا کہ صبر اور رضا جو ہے پروردگار عالم کی اطاعت کا راس ہے، سر ہے۔ اور پھر روایت آگے بڑھی، کہا ومن صبر، جس نے صبر کیا، ورضی عن اللہ، اور پروردگار عالم سے راضی رہا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم سے راضی رہا کیا مطلب؟ اس کے فیصلوں پہ راضی رہا۔ فیما قضا علیہ، جو بھی اس پر گزری پروردگار عالم کے فیصلوں پر راضی رہا۔ فیما احب او کرہ، چاہے اسے یہ بات پسند تھی چاہے ناپسند تھی، سبحان، چاہے پسند تھی نہیں، چاہے ناپسند تھی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سے پروردگار عالم امتحان لے رہا ہے دولت دے کر، تو دولت مند بننا تو ہر کسی کو پسند ہے، ثروت مند بننا، بالکل، اور چاہے اس سے امتحان لے رہا ہے اس سے دولت لے کر غربت کی حالت میں، تو یہ بات ناپسند ہوگی۔ بالکل، تو پروردگار عالم سے دونوں صورتوں میں راضی رہے، چاہے دولت ہو چاہے دولت نہ ہو، چاہے مریض ہو چاہے صحت یاب ہو۔ یہی تو وہ جملہ ہے جو امام باقر نے جب ایمان کے درجات جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتایا، سبحان اللہ، کہ جب عیادت کے لیے آئے تھے اور حضرت جابر سے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو، اور انہوں نے جب بیان، میں ملخص کر کے ایک ہی جملے میں بیان کر دوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جوانی پر بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں، صحت پر مرض کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ طویل روایت، تو اس میں جملہ کیا تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کہا ہم ایمان کی اس منزل پر ہیں کہ جو فیصلہ پروردگار کرتا ہے ہم اس پہ راضی رہتے ہیں۔ واہ، وہ مریض رکھے تو ہم مرض پہ راضی، وہ صحت یاب کرے تو ہم صحت پہ راضی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاہے پسند ہو چاہے پسند نہ ہو، لیکن اس فیصلے پر راضی ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ لم یقض اللہ عز وجل له فیما احب او کرہ الا ما هو خیر له، تو پروردگار عالم جو فیصلہ کرتا ہے نا، وہ پھر فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں اس بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، سبحان اللہ، چاہے پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، راضی ہو جاؤ پروردگار عالم سے، پھر پروردگار عالم اس کام میں خیر ڈال دے گا۔ واہ، اب یہ روایت کیا، اب سمجھ میں آیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو راضیہ کیوں کہا گیا۔ آپ مصائب کا بیان بھی جناب زہرا کا دیکھتے ہیں، کتنی مصیبتیں گزری بے شک، کہ کہنا پڑا سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علی الایام سرنا لیالیہ، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں گزری کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ آپ امیر المومنین یعنی 3 دن تک گھر میں روزہ ہو رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پروردگار عالم کے فیصلے پہ راضی ہیں، یعنی اپنا کھانا یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دیا جا رہا ہے، گھر کے امور خود انجام دے رہی ہیں۔ یہاں تک کہ مصادر اہل سنت میں ایک روایت موجود ہے کہ جب کسی نے کہا کہ جناب زہرا کو خادم دیں، یعنی خدمت گزاری کرنے کے لیے کوئی ہدیہ کریں، رسول خدا سے کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ چکی چلاتے ہوئے ہاتھوں میں زخم آ گیا ہے، پانی بھرنا ہے، خود پورے گھر کی صفائی کرنی ہے، خود سارے برتن دھو رہی ہیں۔ کون ہے یہ؟ کون سی بی بی ہے واہ، جسے 2 جہاں کی شہزادی بنا کر پروردگار عالم نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مقام شفاعت کبریٰ پہ فائز ہے۔ واہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد جب رسول نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں، اور وہ کیا بتایا؟ تسبیح جناب سیدہ، سبحان اللہ، جب ہدیہ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جناب زہرا نے ایک جملہ کہا، دنیا طلب کی تھی مجھے آخرت مل گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، بہت ہی آپ نے خوبصورت اس نام پر آپ نے روشنی ڈالی۔ اب ایک اور نام ہے جو کہ خدا نے عطا کیا بی بی کو، وہ نام ہے مرضیہ۔ بی بی کا جو یہ نام ہے اس پر بھی آپ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ مرضیہ، جس سے راضی ہوا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھیں کتنا لطف ہے، ابھی صرف ترجمہ کیا اور کتنا لطف آپ نے محسوس کیا۔ یعنی راضیہ وہ جو خدا سے راضی ہو جائے، مرضیہ وہ جس سے خدا راضی ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر مرضیہ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جہت ہو سکتی ہے کہ اپنے تمام اقوال میں، اعمال میں، افعال میں جو کچھ خاتون جنت سے صادر ہوتا رہا، پروردگار عالم ہر اس چیز سے راضی ہے،
تو مرضیہ ہیں خاتون جنت. سبحان اللہ. یعنی اتنی خدا کے فیصلوں پہ راضی تھی کہ پروردگار عالم ان کے ہر عمل سے راضی ہے. واہ واہ. اس کے علاوہ عصمت کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. سبحان. یعنی جب پروردگار عالم ہر لمحے خاتون جنت سے راضی ہے تو یہ بتائیں یہ ہے رضائیت کا مرحلہ. سبحان اللہ. ایک مقام یہ ہوا. دوسرا مقام یہ ممکن ہے قیامت کے روز، چونکہ مقام شفاعت کبریٰ پہ فائز ہے، اتنے مومنین کی، اتنے لوگوں کی، اتنے گنہگاروں کی، اتنے عاصیین کی شفاعت کریں گی کہ پروردگار عالم ان کی شفاعت سے راضی رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو دونوں پہلوؤں میں، دونوں وجوہات میں اس نام سے آشکار ہے. اور وہ روایت عجیب روایت ہے کہ جب سلمان سے کہا کہ یا سلمان حب فاطمہ تنفع فی مئت مواطن، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہ پر کام آئے گی. سبحان اللہ. ایسرها، اس میں سے جو معمولی مقامات ہیں وہ کون سے؟ مرنے کے وقت، قبر میں، میزان میں، صراط پہ. یہ آسان مقام گنوائے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں موت کوئی آسان مرحلہ ہے؟ سبحان. آپ کے تصور میں آ سکتا ہے موت کوئی آسان مرحلہ ہے؟ انسان سے اہل و عیال رخصت ہو رہے ہیں، حواس جواب دے رہے ہیں، قوا اس کے مزمحل ہو رہا ہے، اس نے جو ساری زندگی مال و اسباب جمع کیا ہے وہ سب اس سے جدا ہو رہا ہے، اسے اخروی زندگی کی فکر بھی لاحق ہے، اپنے سامنے موت کے فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے، اپنی اگلی منزل دیکھ رہا ہے، اگلی منزل کی فکر بھی ستائے جا رہی ہے، سب کچھ ہاتھ سے پھسلتا چلا جا رہا ہے. اور اب رسول خدا کہہ رہے ہیں اے سلمان اگر میری بیٹی فاطمہ سے محبت ہوگی تو اس موقع پہ کام آئے گی. سبحان اللہ. تو کہہ رہے ہیں ان میں سے یہ آسان مقامات ہیں. انہو ابنتی فاطمہ، جس سے بھی میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے، رضیت عنہ، میں اس سے راضی ہو جاؤں. سبحان اللہ. ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں اس سے پروردگار عالم راضی ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیمانہ پر رکھنا ہو، کوئی پیمانہ قرار دینا ہو، کوئی میزان قرار دینی ہو کہ بھائی کس کو رضی اللہ کہا جائے، کس کو رضی اللہ نہ کہا جائے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میزان کو خاتون جنت قرار دیا ہے. واہ. یعنی وہ میزان خاتون جنت کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. کہ اے سلمان جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں اس سے خدا راضی ہو جائے. بے شک. تو مرضیہ جس کے ہر قول سے، ہر فعل سے، ہر عمل سے، جو بھی چیز اس سے صادر ہو، پروردگار عالم ہر لمحے اس سے راضی رہے، اسے مرضیہ کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین، ہم مسلسل بات کر رہے تھے اسماء خاتون جنت پر، اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، ہماری امیری اسی میں نہا ہے کہ بن جائے دربانے دہلیز زہرا.